ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और मकबूजा बैतुल मक़दस दारुल हुकूमत होना चाहिए। इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां बखेर रहा है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद पहुँचाई जाए। फ़लस्तीनी अवाम को गैर मुतज़लज़िल हिमायत का यकीन दिलाते हैं करारदाद का मतन। कराची धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, धमाके के मुलव्विस 5 सहूलतकार गिरफ्तार। हसास इदारों की सदर, ईसा नगरी, डालमिया और मलीर के इलाकों में कार्रवाइयाँ। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस इस्लामाबाद रावलपिंडी में 3 रोज की तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 14, 15 और 16 अक्टूबर को रावलपिंडी, इस्लामाबाद पर छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त, दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली डबल केबिन गाड़ी के मालिक की तफसील सामने आ गई। तहकीकाती ज़राए का कहना है हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी शाह फहद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। गाड़ी की तफसील चेसिस नंबर से हासिल हुई। शाह फहद का नादरा रिकॉर्ड भी मिल गया। शाह फहद बलोचिस्तान में नौशकी का रिहायशी था। शाह फहद के ज़रिए इस्तेमाल सिम कार्ड्स का डेटा भी लिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ कराची एयरपोर्ट हमले में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती पर हमला किया। मजीद ब्रिगेड समेत जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, कराची धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की हिफाजत के गैर मुतज़लज़िल अज़्म पर कायम हैं। तर्जमान वज़ारत खारजा ने गजा में इसराइली जाहिरियत की भी शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान में तैनात चीनी कौंसल जनरल की कराची हमले की मजम्मत, जख्मियों और मरहूमीन के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। चीनी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए। चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएं और सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर रंज और गम का इजहार। मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तरजीही बुनियाद पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची एयरपोर्ट धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में धमाके की मजम्मत। 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद की जान जाने पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। चीनी शहरियों के खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। दहशतगर्द कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश की। आईनी तरमीम का मामला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत आईनी तरमीम पर बात होगी। नवाज शरीफ और मौलाना ऐवान सदर में होने वाली APC में शिरकत करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने लापता होने का ड्रामा किया। शानदाना गुलजार को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एजेंडा दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल 12 साल से विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 1 हफ्ते से मुल्क को आग लगाने की कोशिश हो रही थी। पुलिस ने PTI एहतजाज से 120 अफगानी पकड़े। सारी PTI क़यादत वज़ीर आला KP की गुमशुदगी का झूठा प्रोपेगेंडा करती रही। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली कहते हैं कि वज़ीर आला बचकाना हरकतें कर रहे हैं। वज़ीर आला KP से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अली अमीन की गुमशुदगी ड्रामा थी या फिर बाजियाबी ड्रामा है?
اسلام آباد میں احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کی اہم ویڈیو اور تقریبی سامان کی تفصیل سامنے آ گئی۔ احتجاج کا لبادہ اوڑھے شرپسند بلوائیوں نے پولیس اہلکاروں کے خلاف تمام حدیں پار کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے بلوائیوں نے اسلام آباد پولیس اہلکار کو حبس بے جا میں رکھا۔ شرپسندوں نے پولیس اہلکار کو زد و کوب بھی کیا۔ گرفتار شرپسندوں سے اسلحہ، گیس، ماسک اور خنجر برآمد ہوئے۔ فرینزک اور جیو فینسنگ کی مدد سے ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لاہور میں پی ٹی آئی کا احتجاج اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے 9 مئی طرز کا کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی، ان کی بہنوں اور علی امین گنڈاپور کے خلاف 4 مقدمات درج۔ احتجاج کے لیے مشتعل کرنے کے مقدمات میں 109 ملزم نامزد، 20 مقدمات کو ہائی پروفائل قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج کے دوران ترنول کے مقام پر جی ٹی روڈ بلاک کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے کا مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین، اعظم سواتی، عمر ایوب اور بیرسٹر سیف بھی ملزم نامزد۔ مقدمے میں 350 کے قریب نامعلوم کارکنان بھی نامزد۔ مقدمہ دہشت گردی، اقدام قتل سمیت 14 سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کا معاملہ۔ گرفتار کارکنوں میں خیبر پختونخوا پولیس کے افسر اور اہلکار بھی شامل۔ گرفتار 9 پولیس اہلکاروں کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں 18 اکتوبر تک قیدیوں سے ملاقات پر پابندی۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنما، وکلاء اور فیملی ملاقات نہیں کر سکے گی۔ ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ پابندی سیکیورٹی وجوہات کے باعث لگائی گئی۔ ایوان عدل لاہور میں وکلاء پر پولیس کی شیلنگ۔ ایس ایس پی آپریشنز نے 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ مراسلے کے مطابق کانسٹیبل مبشر رشید اور عدنان اکرم نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ شیلنگ سے ایوان عدل میں عدالتی معاملات متاثر ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں شہید فوجی افسر اور جوان سپرد خاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تمام شہداء کی تدفین فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں کی گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کو فیصل آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ لانس نائک محمد اللہ کی خیبر، لانس نائک اختر زمان کی لکی مروت میں تدفین کی گئی۔ لانس نائک شاہد اللہ کو ٹانک، لانس نائک یوسف علی کو اورکزائی میں سپرد خاک کیا گیا۔ سپاہی جمیل احمد کی تدفین سوات میں کی گئی۔ پشتون تحفظ موومنٹ کالعدم قرار، فتنہ الخوارج کا پی ٹی ایم کی حمایت کا اعلان۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ٹی ایم نے 11 اکتوبر کو شرانگیزی کے لیے خیبر میں نام نہاد پشتون قومی عدالت کے انعقاد کا اعلان کر رکھا تھا۔ ذرائع کے مطابق کالعدم پشتون تحفظ موومنٹ فتنہ الخوارج کا سیاسی روپ دھار چکی۔ پشتون تحفظ موومنٹ پشتونوں کی مظلومیت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے یوم یکجہتی فلسطین پر مختلف شہروں میں ریلیاں۔ لاہور میں منصورہ سے ہنجروال تک انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ طلبہ اور طالبات کا فلسطینی بھائی بہنوں سے اظہار یکجہتی۔ مال روڈ سے پنجاب اسمبلی ہال تک ریلی۔ کراچی میں پاور ہاؤس چورنگی پر احتجاجی مظاہرہ۔ سکھر میں جماعت اسلامی کی قاسم پارک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی۔ حافظ آباد میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج۔ غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ اور قبلہ اول کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے طوفان اقصیٰ کو 1 سال مکمل۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کے اطراف میں صہیونی آبادیوں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی میں اب تک 42,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ وحشیانہ حملوں میں غزہ کھندر بن چکا۔ اسرائیلی حملوں نے 23 لاکھ کی آبادی والے علاقے کے تقریباً تمام افراد کو بے گھر کر دیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، اسرائیل کے شمالی اور وسطی غزہ پر وحشیانہ حملے، بیت الحنون اور جبالیہ سمیت 30 مقامات کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید، 90 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، درجنوں افراد ملبے کے نیچے دب گئے۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر 2 بیٹوں سمیت شہید۔
لبنان پر اسرائیل کی دہشت گردی کا جواب حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کیے. پہلی بار اسرائیل کے شہر حیفا کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا. حیفا پر حملے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے. 5 راکٹ طبریاس میں گرے. اسرائیلی فضائی دفاعی نظام حیفا پر راکٹ حملہ روکنے میں ناکام. اسرائیل کے جوابی حملے کا خطرہ. ایران نے کل صبح 6 بجے تک ملک میں تمام پروازیں منسوخ کر دیں. ایرانی سول ایوی ایشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پروازیں آپریشنل معاملات کے باعث منسوخ کی گئیں. اسرائیل مسلسل ایران کی تیل اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہا ہے. سری لنکا میں کئی سال سے قید 56 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے. وطن واپسی پر قیدیوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو. وطن واپس آنے والے قیدیوں کی محسن نقوی اور عبدالعلیم خان کو دعائیں. دونوں وفاقی وزراء کی کاوشوں سے 5 خواتین اور 51 مرد قیدیوں کو وطن واپس لایا گیا. محسن نقوی کا قیدیوں کی واپسی کے اخراجات برداشت کرنے پر عبدالعلیم خان کا اظہار تشکر. پنجاب میں گرلز کالجز کے لیے 76 بسیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گرلز کالجز کے لیے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا. چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت 19 ویمن کالجز کو بسیں دے دی گئیں. وزیر اعلیٰ نے بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کے پرنسپلز کے حوالے کی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم. پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 100 انڈیکس میں 1044 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 84,576 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح 6.90% پر آنے پر سرمایہ کار سرگرم. دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر. شہر میں AQI کی مجموعی شرح 170 پر برقرار. لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا. ماہرین کی ماسک کے بغیر سفر سے احتیاط کی ہدایت. راولپنڈی میں ڈینگی کے حملے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 62 افراد میں ڈینگی مثبت آنے کی تصدیق. اسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی پازیٹیو کے مریضوں کی تعداد 282 ہو گئی. رواں سیزن میں ڈینگی سے 9 مریض زندگی کی بازی ہار چکے. کراچی میں ملیر عظیم پورہ قبرستان کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. ایک ملزم ہلاک. ملزمان کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. بٹگرام جیل میں قید 20 سالہ لڑکی سے جیل سپرنٹینڈنٹ کی زیادتی. میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی. متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ نے دفتر میں بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے ایک وکٹ سے 233 رنز بنا لیے. کپتان شان مسعود کی شاندار سینچری. عبداللہ شفیق کے ساتھ 255 رنز کی شراکت. شان مسعود 130 اور عبداللہ شفیق 94 رنز پر ناٹ آؤٹ. پریمیئر لیگ کے 2 بڑے سنسنی خیز مقابلے. پہلے میچ میں ٹوٹنہم کو برائٹن سے اپ سیٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا. برائٹن نے ٹوٹنہم کو 3-2 سے ہرا دیا. پریمیئر لیگ کے 2 دیگر میچز برابر رہے. مانچسٹر یونائیٹڈ اور آسٹن ولا کے درمیان میچ دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں. چیلسی اور ٹوٹنہم کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا. اور بھالو کی جنگل میں مستیاں. شرارتی بھالو کو منزل تک پہنچنے کے لیے خطرناک راستوں کا سامنا. کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور فلم پڈنگٹن اینڈ پرو کا دوسرا ٹریلر جاری. ہالی ووڈ فلم 8 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے.